بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہ دو جہان ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کا سبق پیکر شجاعت پڑھیں گے۔ 2 لیکچرز ہم نے اس سبق میں سے کیے ہیں، یہ آخری لیکچر ہے، تیسرا اور آخری۔ اس سبق میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان کو مردے نہ کہو، یہ تو زندہ ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو کیپٹن کرنل شیر خان شہید آج بھی ہم اپنے تذکرے میں ان کو لاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور صرف ان کو نہیں، ہر شہید کو ہم فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کوئی یاد کرے نہ یاد نہ کرے، پھر بھی شہید زندہ ہے۔ میدان جنگ میں جو دشمن کے ہاتھوں مر جاتا ہے اس کو ہم شہید کہتے ہیں، اور جو زندہ لوٹ کے واپس آ جاتا ہے اور فاتح ہو، جیتنے والا، اس کو ہم غازی کہتے ہیں۔ غازی کے حوالے سے بھی شاعر کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دنی من کی ٹوکر سے صحرا و دریا، دنی من کی ٹوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اچھا جی، تو اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے کہ کرنل شیر خان کو شہادت کیسے ملی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کرنل شیر خان نے وطن کے دفاع کے لیے 15 سے 17,000 فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود، برف پوش چٹان یعنی ایسا چٹان جو برف سے ڈھکا ہوا ہو، برف سے ڈھکا ہوا، برف سے ڈھکا ہوا، برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی، جن کی وجہ سے پاک فوج کے جوان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھارتی افواج کی گولہ باری اور ہر حملے کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ ان چوکیوں کی وجہ سے بھارتی افواج کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی، جو آگے بڑھ رہے تھے اس کی پیش قدمی رک گئی، ان کی پیش قدمی رک گئی، بلکہ ان کو ہر بار جانی نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑے۔ یعنی ان کو صرف اپنے وہ فعل سے نہیں رکے، بلکہ ان کو جانی نقصان بھی کافی ملا، یعنی کافی دشمنوں کو مار گرایا شیر خان شہید نے اور ان کی ٹیم نے۔ دشمن دفاعی اہمیت کی اس پوسٹ پر جہاں کرنل شیر خان موجود تھے، بار بار حملے کر رہا تھا، لیکن ہر بار اسے منہ کی کہانی پڑ رہی تھی، یعنی شکست کہانی پڑ رہی تھی۔ شکست کہنا، منہ کی کہنا، شکست کہنا۔ 5 جولائی 1999 کو دشمن نے 2 بٹالین کی نفری، بٹالین ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے، فوج کا دستہ، فوج کا دستہ، 2 بٹالین کی نفری کے ساتھ کیپٹن شیر خان کی پوسٹ پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ اطراف طرف کی جمع یعنی کئی جانب سے، کئی اطراف سے حملہ کر دیا، لیکن شیر خان اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر ڈٹا رہا۔ ڈٹا رہنا، دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑا رہنا، حریف کے مقابلے میں یا دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑا رہنا۔
اس نے دن کی روشنی میں کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ حوصلے پست ہو گئے یعنی ان کے حوصلے نیچے ہو گئے۔ حوصلے پست ہونا، نیچے ہو جانا، نیچے رہنا، نیچے ہونا، نیچے ہو جانا، نیچے رہنا، یا شکست کا نام، شکست۔ اگرچہ کرنل شیر خان کا فوجی دستہ مختصر تھا، یعنی ان میں سپاہی کم تھے، لیکن حملہ کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے۔ اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا، اوسان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ دشمن کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پوری بٹالین نے حملہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سرکاری بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر معرکہ کارگل، معرکہ کارگل، کارگل کی جنگ، کارگل کی جنگ، کارگل کی لڑائی، معرکہ کارگل کے دوران کیپٹن کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا اور اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ دشمن کے دانت بھی کٹے کر دیے۔ دانت کٹے کرنا، عاجز کرنا، دانت کٹے کرنا محاورہ ہے، عاجز کرنا، دانت کٹے کرنا، عاجز کرنا، ہمت توڑنا، ہمت توڑنا، سخت شکست دینا، سخت۔ لیکن اس خوفناک لڑائی میں دشمن نے انتقام بدلا، انتقام بدلا، انتقام کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عیاری کا جال بچھایا۔ عیاری چالاکی یا مکاری، عیاری چالاکی یا مکاری، عیاری کا جال بچھایا اور بالآخر 2 بٹالین فوج کی مدد سے شیر خان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اندھا دھند فائرنگ، بے حد فائرنگ، جو ہر طرف سے فائرنگ شروع ہو، تو اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، بے حد، اندھا دھند بے حد، حد سے زیادہ۔ گولیوں کے اس شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دینا، شور و غل کے باعث بات سمجھ میں نہ آنا، شور و غل کے باعث یا شور کی وجہ سے بات سمجھ میں نہ آنا۔ اگرچہ وقتی طور پر وہ اس پوسٹ کے کچھ حصے پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے، یعنی قابض، قبضہ کرنے والے وہ قبضہ کر گئے تھے کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر، لیکن کرنل شیر خان کی مزاحمت روکنے پر، اس کے مزاحمت روکنے کا ایک عمل ہوتا ہے، روکنے کا عمل، یعنی کرنل شیر خان نے ان کو روکا۔ کرنل شیر خان کی مزاحمت سے جلد ہی کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ برابر جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا، قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ لیکن اسی دوران میں مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ قفس عنصری، جسم خاکی، خاک سے بنا ہوا جسم، جسم خاکی یعنی خاک سے بنا ہوا جسم، قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب بھارتی فوجوں نے اس شیردل شہید کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا تو اس وقت بھی اس کی انگلی اپنی بندوق کی لبلبی پر تھی۔ لبلبی انگریزی میں اس کو ٹریگر بولتے ہیں، ٹریگر اور پشتو میں ہم ان کو ماشا بولتے ہیں، ماشا۔ لبلبی پر تھی۔ کرنل شیر خان کی بھی مثال بہادری اور جرأت نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اقرار کرنا یا تسلیم کرنا، تسلیم کرنا یا مان لینا۔ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ اب یہ الفاظ، آخری جو لائن ہے یہ دشمن کے الفاظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف دشمن، ہم دشمن ضرور ہیں لیکن حریف کے ایسے بہادر سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں۔
تو بھائی کیپٹن کرنل شیر خان کے حوالے سے یہ پورا ایک سبق تھا پیکر شجاعت کے نام سے. امید ہے آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کسی کا کوئی سوال ہے اور کوئی کویشچن ہے تو آپ کی اسکرین پر میرے واٹس ایپ کا نمبر ہے, آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر وائس میسیج میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر بندے کو بر وقت جواب دے سکوں. شکریہ.